ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں پاکستان کا یوم آزادی روایتی جوش و جذبے اور اس تجدید عہد کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے تک اہل کشمیر کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں آج ایوان صدر میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دے دیا گیا، جو کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے وصول کیا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے جو سید علی گیلانی کو بھارت کے خلاف جدوجہد آزادی کشمیر میں ان کی خدمات اور غیر متزلزل کردار کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اس موقع پر صدر پاکستان نے کہا کہ پاکستان اہل کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اہل کشمیر کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آنا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آج کے دن کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو مسلسل 1 سال سے فوجی محاصرے میں ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ حق خودارادیت کی حمایت ہر حال میں جاری رکھے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر اور پاکستان ایک ہی ہیں۔ کشمیریوں نے برسوں پہلے 19 جولائی 1947 میں سری نگر میں ایک تاریخی اجلاس میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کی تہذیب، ثقافت اور مذہب سب ایک ہیں۔ کشمیری نوجوان ہر خوف سے بالاتر ہو کر بھارتی فوجیوں کی بندوقوں کے سائے میں بھی پاکستان کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں، جبکہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے مکمل یکسو ہیں۔ گزشتہ سال 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے یک طرفہ بھارتی اقدام نے ایک مرتبہ پھر 2 قومی نظریے کی توثیق کر دی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی بھارت سے آزادی تحریک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل ہے۔ پاکستان حق خودارادیت کے حصول تک کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ ایک غیر منقسم ریاستی اسمبلی کے 21 میں سے 19 ممبران نے اپنی جماعت مسلم کانفرنس کے اجلاس منعقدہ 19 جولائی 1947 کو 2 قومی نظریے کے مطابق تقسیم ہند کے مسلمہ فارمولے کے تحت اپنی پسند کے ملک پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا، مگر اس ریاست کو بھارت جیسے قابض نے غیر قانونی طور غلام بنا لیا۔ جموں کشمیر میں یہ سب اس کے باوجود ہوا جبکہ ریاست کی 85% آبادی مسلمان تھی اور ان کے تجارتی، تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی، لسانی اور سب سے بڑھ کر مذہبی رشتے بھی پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دونوں علاقوں کے تہوار حتیٰ کہ چاند کا مطلب بھی ایک ساتھ اور عیدیں، عاشورہ اور دیگر مذہبی رسوم بھی پاکستان کے ساتھ ہی منسلک تھیں، اس لحاظ سے یہ پاکستان کا فطری حصہ تھا، جبکہ بھارت کے ساتھ اس کا ایک ہی زمینی رشتہ جوڑنے کے لیے تقسیم ہند کے فارمولے کا خون کیا گیا اور گرداسپور کو جبراً بھارت میں شامل کیا گیا۔ 27 اکتوبر 1947 کا بھارتی قبضہ ہو یا 5 اگست 2019 کا جبری تسلط، جموں کشمیر کے عوام نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان ہمیشہ اہل ریاست کے اس حق کا طرفدار رہا۔ وزیر اعظم عمران خان: ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں۔ پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری طرح جدوجہد کرے گی، آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کشمیر و پاکستان 2 قالب یکجان اور باہم جسم و جان ہیں۔ روح اور ایمان کا رشتہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔